اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی ایسا سمجھ لے کہ اس کی ساری توجہ جو ہے زندگی یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی ظاہر ہی کو یہ اپنا اگر مقصود حیات بنا لے۔ اور ایسا ہے عموماً عام طور پہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے ظاہر ہی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اپنے آپ کو بھلا کے ہم نے ظاہر کو ہی اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ ایسا کرنے سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا دنیا ہی میں ہمیں رہنا ہے؟ ہم تو یعنی رہ تو اسی طرح رہے نا، اسی لیے دنیا ظاہری کے لیے رہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی بعض اوقات میں باہر جو چلے گئے ہیں، پاکستان سے چلے گئے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا ان کے باہر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ہجرت کر چکے ہیں پاکستان سے۔ کیوں؟ ظاہر مقصود کی۔ اور دین کے لیے کوئی اپنے گھر بار کو خیر آباد نہیں کہتا یا باہر نہیں جاتا، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ دین کے لیے باہر جانے کی ایسی چندہ کوئی خاص حالات نہیں ہے۔ ہجرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ہجرت فرض اس لیے تھی کہ وہ مدینہ ہی مرکز تھا دین کا، اور رسول کا ساتھ دینا ضروری تھا، تو اس وقت ہجرت فرض تھی۔ لیکن آج جو ہے آپ گھر بیٹھے اپنا مقصود حیات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی اب بھی ہجرت جو ہے وہ ضروری ہے، اس وقت جب آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ ہجرت کرنا آپ پہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو ایسے حالات نہیں ہیں۔ ہم نے تو قصداً عمدن، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ انگریزوں کے وطن میں چلے جاتے ہیں، وہاں دین کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہاں تو پھر بھی اذان کی آواز آتی ہے، کا نام و نشان لوگ بڑی خوشی سے پیسے کے لیے باہر یعنی پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امی ابا کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، بیوی بچوں کے لیے بس شادی کر لی اور باہر بھاگ گئے۔ اب بیوی پہ یہ اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اور یعنی ظاہر ہے کہ بچوں پر بھی ظلم ہے۔ بچے ہیں یہاں بڑے ہو رہے ہیں، باپ کی تربیت نہیں ہے کوئی، تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، کیا ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو اس کا جواب اگر کوئی ہم سے پوچھے، یعنی عوام سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اے لوگو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا ہی تمہارا مقصود حیات ہے؟ تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ عملاً اس بات کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ آج جو لوگ رہ رہے ہیں دنیا میں، آپ ان سے منزل کا پوچھیں، کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ یہ چیلنجنگ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بھئی تمہارا مقصود حیات کیا ہے، تم زندہ کیوں ہو، تم سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ کوئی بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ میں اللہ کے لیے زندہ ہوں، اللہ کا میں بندہ ہوں یا بندی ہوں، اور میں نے اللہ کی طرف میرا رخ ہے اور اللہ ہی میری منزل ہے۔ کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی،
یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تم رب کو منزل بنا کے جب خوب محنت کرتے ہو، خوب مشقت گزارتے ہو، تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. اللہ کی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. یہ بات ذرا غور سے سنیں. ہمیں تو قرآن کی آیات پہ نہ تو یقین ہے، نہ تو توجہ دینا چاہتے ہیں، نہ اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن قرآن تو قرآن ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، اس کے فیصلے اٹل ہیں. اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ میری ملاقات کے لیے جینا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. میری ملاقات کے لیے کوشش کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی ظاہر زندگی پر وہ راضی ہو گئے. کیسے ہو بھائی؟ بہت مزے میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھابے ہیں، پہناوے ہیں، اور بہت مزے، بہت اللہ کا شکر ہے. یہ کہتے ہیں نا بعض لوگ. اکثر لوگ تو گلہ کرتے ہیں، نہیں بڑی تنگی سے گزر ہو رہی ہے، اور وہ نشاط کے جوڑے تو ہم خرید ہی نہیں سکتے. مثال کے طور ہم تو بس موٹا جھوٹا پہن لیتے ہیں بس. اور تو یہ وردوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اور اس پر راضی بھی ہیں، یعنی پریشانی کوئی نہیں ہے. اللہ منزل نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، کوئی بات نہیں. ہمیں کیا پریشانی. یعنی یہ بہت بڑی وہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں نا، اللہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا، آپ کو احساس ہی نہیں. عام دیکھ لیں ہمارا چلن، ہماری باتیں، ہمارے جو بھی ہیں وہ یہی ہیں. اللہ کے احکامات کا تو ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں ہے. وردوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر یہ لوگ راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں. اور جو میری نشانیوں سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیاں کافی ہیں. آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہو. انسان جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اس میں روح ربانی موجود ہے، اور اللہ کی نشانی قرآن ہے، اللہ کی نشانی رسول ہے. اس سب سے ہم غافل ہیں. رسول ہوں گے، کوئی ہستی ہوگی، ہمیں تو کچھ خاص پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت ہے. زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن رسول کے بارے میں ہمارا جاننا کیا ہے، یا ہماری کیا کوشش ہے کہ ہم رسول کی ذات کو پہچان لیں. اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے نہیں راضی. یا تو ردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان کا ٹھکانہ یہ اولئک مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، جنت ہو جہنم ہو دیکھا جائے گا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، نہ جہنم پہ کسی کا یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پھر جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے، جنت میں جانے کے لیے محنت کرتے. کوئی بات نہیں، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. عام طور پہ آپ دیکھیں نا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں کہ میری ملاقات کی ان کو امید نہیں ہے. جب دیکھیں امید اگر ہو تو پھر آپ کے لیے، آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. کل مثال کے طور پہ، مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں
یہ آج کل زلزلوں کی تو کوئی پیشن گوئی کا کوئی ایسا خاصا وہ نہیں ہے، پیش گوئی کا. مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ زلزلوں کی پیشن گوئی ممکن ہو جائے اور وہ واقعتاً اس کا یعنی وہ ثابت بھی ہو جائے کہ ہاں 2 دن پہلے آپ کو اطلاع دی اور وہ 2 دن کی پیشن گوئی صحیح ہوتی ہے. اب 2 دن کے بعد جو ہے مثال کے طور پہ آپ جہاں جس ضلع میں رہ رہے اس کے بارے میں پیشن گوئی ہو جائے کہ بھئی یہاں بڑا زبردست زلزلہ آئے گا اور اتنا سخت ہوگا کہ گھر گر جائیں گے، اور وہ اس پر آپ کا یقین ہو، تو کیا یہ مثال کے طور پہ میں مردان سے بات کر رہا ہوں، یہ مردان خالی نہیں ہو جائے گا 2 دن کے اندر؟ خالی ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ بات سچ ہے جو کہی گئی، جو پیشن گوئی تھی. یہ عام ہماری میں زندگی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا ہم کرتے ہیں. سڑک پہ مثال کے طور پہ کوئی گاڑی جا رہی ہے، آگے پہاڑی راستہ ہے، آگے پہاڑ سرک گیا ہے، سڑک بند ہو گئی ہے، وہاں سے کچھ گاڑیاں واپس آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جو گاڑیاں واپس آ رہی ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں بھائی وہ راستہ بند ہے. تو کیا پھر بھی آپ اس راستے پر چلتے رہیں گے؟ نہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے. جہنم خبر کس نے دی ہے؟ رسول نے. رسول کو کس نے؟ اللہ نے. قرآن میں جہنم کا تذکرہ ہے، ہوا کرے. جنت کا تذکرہ ہے، ہوا کرے. بہرحال تھوڑی سی اور بات اس کے بارے میں کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم